اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے اسلام کے اندر خاندان کی تشکیل کا آغاز کس جگہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو خاندان کی تشکیل مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلا قدم کہ خاندان کی تشکیل کا کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس کے مقابل اگر ہم دیکھیں معاشرے کے اندر زنا جیسی بدکاری آسان ہے، یعنی شادی کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہے۔ اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے۔ آج ہم مزید اسباب اور علل کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کی بنیاد پر شادی جیسا، ازدواج جیسا مقدس امر مشکل اور زنا جیسا بدکاری اور حرام کام آسان ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہندی تہذیب کا عام ہونا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہندی تہذیب عام ہے۔ ایک شخص کے بقول کہ ہماری حالت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اگر کسی نے ہماری شادیوں میں دیکھنا ہو کہ یہ شادی کسی مسلمان گھرانے کی ہے یا کسی غیر مسلم گھرانے کی ہے، تو فقط نکاح وہ مقام ہے جہاں پہ آ کے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی کسی مسلمان کی ہے۔ نکاح سے پہلے جتنی بھی رسومات ہیں وہ ساری ہندی رسومات ہیں۔ مثلا مہندی کی رسم ہندی رسومات ہے، دودھ پلانا ہندی رسومات ہے، معلوم نہیں دہی لگانا یا کیا کرنا یا کیا نہ کرنا، دہی لگانا، دودھ لگانا، مکھن لگانا، جو کچھ بھی لگانا ہے، یہ ساری ہندی تہذیبیں، ہندی رسومات ہیں۔ اس کے بعد شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی رسومات ادا ہوتی ہیں ہندی تہذیب کی پروردہ ہیں، ہندی تہذیب کو پروموٹ کر رہی ہیں، ہندی تہذیب کو بیان کر رہی ہیں۔ فقط ایک جگہ پہ آ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی کسی غیر مسلم کی نہیں بلکہ مسلمان کی ہے، جب نکاح خوان حضرات مولانا صاحب صیغہ عقد جاری کرتے ہیں۔ فقط ایک یہ چیز ہمیں پتہ دیتی ہے کہ اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر میں شادی کے لیے 7 پھیرے لگانا ضروری نہیں بلکہ شادی کے لیے صیغہ عقد کرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقام پر ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شادی کسی مسلمان گھرانے کی ہے یا غیر مسلم گھرانے کی ہے۔ ہندی تہذیب کا عام ہونا، کیبل کی شکل میں ہندی تہذیب کا عام ہونا، ہندوستان سے جو تہذیب آئی ہے ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں اور ان کے کلچر کو اپنا کر اور ان کا لائف سٹائل اپنا کر، دیکھیں انسان جب جو بھی چیز دیکھتا ہے، انسان اگر چلتا ہے تو کسی لائف سٹائل کے مطابق لباس پہنتا ہے، کسی کا لائف سٹائل دیکھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کسی کا لائف سٹائل دیکھتا ہے۔ جب انسان کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائف سٹائل نہیں ہوگا، معصومین کا، ائمہ کا لائف سٹائل نہیں ہوگا، تو پھر لا محالہ وہ کسی نہ کسی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے گا۔ مثلا ہندی تہذیب کا لائف سٹائل اپنا کر ہم یہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں، یہ خواہشات ہمارے دل میں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہندی تہذیب عام ہو رہی ہے، ہندی تہذیب کے لیے کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، اور آج شادی کی جو راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہندی تہذیب ہے۔ دیکھیں ہندی تہذیب کی ایک چیز یہ ہے کہ اس تہذیب میں جب ڈرامے یا فلمیں کاسٹ کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تو ان کا اختتام شادی پہ ہوتا ہے، اور ہم اس سے موٹیویشن لے کر ہم شادی کر لیتے ہیں، اور ہماری تہذیب کا اور ہماری زندگی کا جو آغاز ہے وہ شادی پہ ہے۔ ہندی تہذیب میں جو ڈرامے یا فلمیں پروڈیوس ہوتی ہیں ان کا اختتام شادی پہ ہوتا ہے۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن شادی کے اوپر ان کی فلم یا ان کا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس سے موٹیویشن لے کے کیا کرتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ شادی کے بعد کیا کرنا ہے۔ بس شادی یا تو شادی کرتے نہیں ہیں، یا اگر شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اگر اسباب فراہم نہیں ہوتے تو پھر ہم زنا کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم حرام تعلق کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اپنی تسکین کو، ہم اپنی اس غریزے کو تسکین دیں، کس طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہمیں اسباب مہیا ہوں۔ بس ہندی تہذیب رکاوٹ ہے سب سے بڑی آج کے دور میں شادی جیسے مقدس امر کے لیے، اور آسانی پیدا کرتی ہے بدکاری کے لیے۔ اس کے بعد تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے بچوں کو
طلاب کو، اسٹوڈنٹس کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں، وہ پیسے کمانے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر حجاب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، بہت سارے ایسے تعلیمی ادارے ہیں کہ جن کے اندر اسلامی اقدار کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، جن کے اندر اسلامی اقدار کی تعلیم نہیں دی جاتی، جن کے اندر اسلامی کانٹینٹ کو پڑھایا نہیں جاتا یا اس طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا جس طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ تو اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں، پنجاب کالج کے اندر جو واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا یہ بات کی بات ہے، لیکن جس بنیاد پہ وہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا، وہ عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر اسلام کو ٹیچ نہیں کیا جاتا، ان کے اندر اسلام کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کے اندر اسلامی تعلیمات کو، اسلامی طرز زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جب یہ حال تعلیمی اداروں کا ہوگا تو ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کے اندر شادی کے رواج کم ہوگا، اور وہ بغیر شادی کے ہی اپنے اندر جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ کریں گے۔ اور زنا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ تعلیمی اداروں کی آگاہ نہ کرنا ہے، اسلامی اقدار کو پروموٹ نہ کرنا ہے، اسلامی ویلیوز کو نہ پڑھانا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر شادی جیسا مقدس امر مشکل اور زنا جیسی بدکاری عام ہو رہی ہے۔ آخری مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم آخری اس کے اوپر بیان کریں گے، اور اگر موقع ملا تو آگے چل کے ہم مزید اس کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ فحاشی اور غیر ضروری آزادی۔ دیکھیں، فحاشی جس معاشرے کے اندر عام ہو، جس کے معاشرے کے اندر غیر ضروری آزادی دی جائے بچوں کو، یا غیر ضروری آزادی ہو تمام افراد کے لیے، تو وہاں پر شادی مشکل اور زنا عام ہوگا۔ چونکہ آزاد ہیں، پردہ نہیں کرنا آزادی ہے، تنگ لباس پہننا ہے آزادی ہے، جس مرضی شخص سے تعلق قائم کرنا ہے آزادی ہے، بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے، جس سے بھی تعلق قائم کرنا ہے بغیر اس شرعی ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زنا عام ہوگا اور شادی بہت مشکل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں اسلام کی نگاہ میں۔ اگر کوئی شخص خانوادہ کو تشکیل دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو پہلا جو امر ہے وہ شادی ہے، اور شادی کے اندر بھی چونکہ ہمسر مہم ترین اکائی ہے شادی کے اندر، کہ ہمسر میرا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔